شام غیبت غیر شغر خاموش غیر ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى۔ مدت کے بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں وہ لوگ، مدت کے بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں وہ لوگ، مٹتے نہیں ہیں دہر سے جن کے نشاں کبھی، مٹتے نہیں ہیں دہر سے جن کے نشاں کبھی۔ اسلام کا وہ بطل جلیل اور استقامت کا جبل عظیم کہ جس کے جہاد بالقلم نے دین مصطفیٰ کو بھاری تباہی سے بچا لیا، جس کی نگاہ کیمیائے اثر نے لاکھوں گمگشتگان راہ کو جادۂ حق سے حق کنار کر دیا، جن کی خدمات کو دیکھ کر حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے سراہا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نائب، تصدیق حق میں صدیق اکبر کا پرتو، باطل کو چھانٹنے میں فاروق اعظم کا مظہر، رحم و کرم میں ذوالنورین کی تصویر، باطل شکنی میں حیدری شمشیر، امام اعظم کی فکر، امام رازی کی حکمت، امام غزالی کا تصوف اور مولانا روم کا سوز و گداز تھا۔ اس عظیم ہستی، اس عظیم المرتبہ شخصیت کا نام جنہیں دنیا حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا اصلی نام غلام رشید ہے، لیکن قلمی نام ارشد القادری سے مشہور ہے۔ قائد اہل سنت اور رئیس القلم آپ کے القابات ہیں، اور اسی طرح بے شمار خدمات جلیلہ ہیں آپ کے، جنہیں تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ آپ کی زندگی میں کافی موڑ آئے، اور آپ کا ایک لقب یعنی بانی مساجد و مدارس کثیرہ، آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مساجد کی تعمیر فرمائی، اور بے شمار مدرسوں کا سنگ بنیاد آپ کے دستے مبارک سے رکھا گیا، بلکہ ہندوستان کیا، ہندوستان کے باہر امریکہ، ہالینڈ، انگلینڈ، بے شمار بڑی بڑی ممالک میں آپ نے مدارس کا قیام کیا، اور آج بھی وہاں سے قال اللہ قال الرسول کی صدا آ رہی ہے، اور لاکھوں تشنگان علوم نبویہ وہاں سے سیریاب ہو رہے ہیں۔ یوں تو آپ کی زندگی کے بے شمار باب ہیں، لیکن چند باب ایسے ہیں جو عاشقان اولیاء کے لیے ذات آخرت بن جاتے ہیں۔ آپ انہی واقعوں میں سے ایک واقعہ مصر کا سفر ہے، جس کو خود آپ اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں کہ جامعہ اشرفیہ مبارک کو جامعہ ازہر قاہرہ مصر سے مربوط کرانے کے سلسلے میں، یعنی جامعہ اشرفیہ کو مصر کے سب سے بڑے یونیورسٹی جامعہ ازہر سے کا تعلق جوڑنے کے لیے آپ ہندوستان سے مصر کا سفر آپ نے کیا۔ اس سلسلے میں علامہ ارشد القادری نے خوب جد و جہد کی، اس کا تذکرہ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا، اور یہ انٹرویو خود علامہ بدر القادری 1988 میں ہالینڈ میں لیا تھا، جس میں ایک سوال کے جواب میں علامہ فرماتے ہیں، جب میں پہلی مرتبہ ہندوستان سے برطانیہ کے سفر پر روانہ ہوا تھا تو 3 دنوں کے لیے میں قاہرہ میں اترا تھا۔ دراصل قاہرہ میں اترنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام احمد رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مزار قاہرہ میں ہے،
ان کے بارے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، جب وہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر، تو انہوں نے صلاۃ السلام کے بعد یہ درخواست پیش کی کہ صلاۃ السلام کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے، اب میری تمنا ہے کہ حضور سے مصافحہ کا شرف حاصل ہو۔ چنانچہ ان کی یہ درخواست بارگاہ رسالت میں قبول ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا دست مبارک جالیوں کے باہر نمودار ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ آپ سے کیا۔ اس مجمع میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور تقریباً 70,000 کا یہ مجمع تھا۔ اس کا سب نے مشاہدہ کیا اپنی آنکھوں سے۔ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ اندر چلے گئے۔ اس واقعہ کو پڑھ کر خود علامہ فرما رہے ہیں کہ اس واقعہ کو پڑھ کر حضرت کی ذات سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور مجھے معلوم تھا کہ حضرت کا مزار مبارک قاہرہ میں ہے، اس لیے میں قاہرہ اتر گیا۔ تو جب میں ہندوستان سے چلنے لگا تو میرا یہ سفر چونکہ برطانیہ کے لیے تھا، اس لیے ایکسچینج میں مجھے ڈالر لینے کے لیے ہندوستانی 75 روپے جمع کرنے پڑے، تو مجھے $3.5 ملے تھے۔ اصل میں یہ ٹیکسی کا کرایہ تھا کہ آدمی لندن ایئرپورٹ پر اتر کر اپنی قیام گاہ تک جائے، تو میرے پاس $3.5 ہی تھے۔ جب میں نے قاہرہ اتر کر امیگریشن میں درخواست دی کہ مجھے شہر میں جانے کے لیے اجازت دی جائے، تو انہوں نے سب سے پہلے اس کے لیے $1 کی فیس مجھ سے وصول کی۔ میرے پاس $3 تھے اور ایک فارم دیا، اس کو بھر دیجیے۔ اس میں کہ کھانا یہ بھی تھا کہ قاہرہ میں آپ کہاں ٹھہرے، مجھے کسی آدمی کا نام معلوم، اس لیے میں امام رفاعی کا نام اس پر لکھ دیا کہ میں ان کی درگاہ میں ٹھہروں گا۔ اس وقت میرا یہ تصور تھا، یعنی میں یہ خیال کر رہا تھا جیسے ہمارے یہاں اجمیر شریف وغیرہ میں زائرین کے رہنے سہنے کا انتظام اور کھانے کے لیے لنگر وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، ایسے یہاں پر بھی ہوگا۔ اب میرے پاس $2.5 بچے۔ خیر سامان وغیرہ لے کر جب میں باہر نکلا تو ٹیکسی والے کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ حضرت امام رفاعی کے مزار پر۔ تو ان میں سے ایک تیار ہو گیا اور کہا کہ چلیے، قاہرہ ایئرپورٹ سے ان کا مزار غالباً 9 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس نے مجھے ایک مسجد کے پاس چھوڑ دیا اور $1 مجھ سے لے لیا۔ اب میرے پاس صرف $1.5 بچ گئے۔ مجھے قاہرہ پر رکنے کے لیے 3 دنوں کی اجازت ملی تھی۔ اس کے حساب سے میں نے آگے برطانیہ جانے کے لیے ایئر ویز میں اپنی سیٹ بک کرائی تھی۔ بہرکیف اس نے مسجد کے پاس مجھے چھوڑ دیا، جس کے اندر ہی مزار شریف تھا، اور قاہرہ میں غالباً ہر مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی مزار آپ کو ملے گا۔ وہ مسجد اتنی بلندی پر تھی جتنی بلندی پر دہلی کی جامع مسجد ہے۔ آپ میرے پاس اب 2 بڑے سوٹکیس اور ایک بیگ تھا۔ میں اتنا وزنی سامان لے کر اتنی لمبی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ چڑھتے میری حالت بہت بری ہو گئی۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں کوئی ہوٹل یا کلی کرتا۔ میرے پاس کل $1.5 بچے تھے۔ اسی مزار سے ایئرپورٹ اور پھر برطانیہ جانا تھا، اور پھر 3 دنوں تک قاہرہ میں رہنا تھا۔ اسی میں کھانا پینا بھی تھا۔ یہاں میں نے بزرگوں کا چشم دید تصرف ملاحظہ کیا، جس کو دلیلوں سے کوئی کاٹ نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرا اپنا مشاہدہ تھا۔ بہرحال میں جب ہانپتا ہوا مسجد کے دروازے پر پہنچا تو دربانوں نے مجھے روک دیا اور عربی میں پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے عربی میں انہیں جواب دیا کہ ہندوستان سے آ رہا ہوں اور میں حضرت کے مزار شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ مسجد ہے، اس میں مزار ہے، اور یہاں ٹھہرنے کھانے پینے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور سامان لے کر آپ اندر نہیں جا سکتے، یہ مسافر خانہ نہیں۔ سامان آپ باہر رکھیے اور جائیے، فاتحہ پڑھیے اور پھر واپس چلے جائیے۔
تو میں نے اس سے پوچھا کہ وضو خانہ کدھر ہے؟ اس نے راستہ بتا دیا اور میں سارا سامان وہاں رکھ کر وضو کرنے چلا گیا۔ اس وقت میرے دل کی کیفیت کیا تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں سوچ سوچ کر پریشانی کے عالم میں پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ اب میں یہاں سے کہاں جاؤں گا؟ میرے پاس تو کل $1.5 ہی ہے۔ اب میں کیا کروں گا؟ کہاں سے 3 دن گزاروں گا؟ یہ سوالات غم کے پہاڑ کی طرح میرے اوپر ٹوٹ پڑے۔ خیر، اس کی بتائی ہوئی جگہ پر میں وضو کرنے جا رہا تھا اور میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ جب وضو خانے میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا اور جیسے ہی میں نے ہاتھ دھویا، میں اس وقت بھوکا پیاسا بھی تھا اور پانی منہ میں لے کر کلی کی ایک بیگ مجھ پر ایک رقت طاری ہو گئی۔ اپنی بے بسی، بے کسی، غریب الوطنی اور مسافرت پر رونا آنے لگا اور دل میں اچانک یہ بات آئی کہ حضرت، میں تو ممبئی سے جب چلا تھا اس وقت میں یہ نیت کر لی تھی میں نے کہ میں آپ کے در اقدس پر حاضری دوں گا۔ اسی وقت آپ کو خبر ہو گئی ہوگی کوئی آپ کا عقیدت مند آ رہا ہے۔ یہ تو میرا عقیدہ ہے۔ جب میں یہاں اترا ہوں تب بھی آپ کو معلوم ہے کہ میں یہاں آ گیا ہوں، تو کیا کسی آنے والے مہمان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے؟ آپ تو عرب میں، اور عرب تو بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ میں اللہ کے ولی اور آپ اللہ کے ولی بھی ہیں، آپ پر تو سب روشن ہے۔ میرے لیے یہاں آپ کے دربان نے پہرا لگا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ وضو کرو، فاتحہ پڑھو اور جاؤ۔ اب میں کہاں جاؤں؟ یہی سب میرے دل میں آ رہا تھا اور میری آنکھیں اشک بار ہو گئی تھیں اور ابھی اسی کشمکش میں تھا، یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا۔ اللہ گواہ ہے کہ اپنے پیچھے مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ کوئی تیزی کے ساتھ میری طرف آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے قدموں کے چانپ قریب تر سنائی دینے لگے۔ ایک سفید پوش لباس جو شخص سے میرے سامنے آیا اور جہاں میں وضو کر رہا تھا اس جگہ آ کر کھڑا ہو گیا اور عربی میں مجھ سے کہا کہ کیا تم ہندوستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ میں نے کہا میں وضو کر لوں تو پھر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اتنی دیر تک وہ کھڑا رہا۔ جس وقت اس نے پوچھا تھا کہ تم ہندوستان سے آئے ہو، بس اسی وقت مجھے اطمینان ہو گیا اور میں نے سمجھ لیا کہ میرے دل کی خاموش فریاد یا خاموش استغاثہ حضرت کی بارگاہ تک پہنچ گیا اور یہ حضرت ہی کا تصرف ہے۔ چنانچہ میں نے اطمینان سے وضو کیا اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ وہ مجھے راہداریوں سے لے کر چلتا ہوا ایک نہایت کشادہ اور سجے سجائے کمرے میں پہنچا۔ اس کمرے کے باہر نہایت خوبصورت پردہ پڑا ہوا تھا۔ پردہ ہٹا کر جب میں کمرے کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک باریش روشن پیشانی اور سفید مرقع بزرگ کرسی پر تشریف فرما ہے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا مرحبا مرحبا، اہلاً وسہلاً، اہلاً وسہلاً، اور اس جملے کو انہوں نے کئی مرتبہ دہرایا کیونکہ عرب کا دستور ہے کہ وہ کسی بھی جملے کو بار بار دہراتے ہیں۔ خیر، کمرے میں میرا سامان لیتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے الٹے ہاتھ پر زور سے تالی بجائی تو ایک آدمی آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس سے انہوں نے کہا کہ ناشتہ لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تکلف ناشتہ لے کر وہ آیا۔ ناشتے کے بعد انہوں نے مجھ سے بتایا کہ میں اس مسجد کا خطیب ہوں اور صاحب مزار کا میں خادم ہوں۔ آج جمعہ ہے، اس لیے نماز کے بعد دوپہر کا کھانا آپ میرے ساتھ میرے غریب خانے پر تناول فرمائیں گے۔ اب جو میرے دل کی کیفیت تھی میں اسے کیا بتاؤں۔ بہرحال میں ناشتے کے بعد کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے مزار مبارک پر حاضر ہوا۔ جیسے ہی حاضر ہوا ایسا لگا کہ کسی نے مجھے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا ہو۔ اس کے بعد تو مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ میں گھنٹوں روتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا اور لوگ آنے لگے۔
ان میں بڑے بڑے ارباب حکومت بھی تھے، لوگ آتے تھے اور حضرت کے مزار کے دروازے کی زنجیر کو چومتے تھے، اتنا چوما اور چھوا گیا ہے کہ وہ پتلی ہو گئی ہے۔ لوگ آتے جاتے اسے چومتے، سلام کرتے اور پھر مسجد میں چلے جاتے۔ میں بھی حاضری کے بعد مسجد میں چلا گیا، امام صاحب تشریف لائے، خطبہ دیا اور پھر جمعہ کی نماز ہوئی۔ نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ترکی ٹوپی پہنے ہوئے بہت سے لوگ دور دراز سے لائن لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے بیچ میں ایک بزرگ بیٹھے تھے جنہوں نے بھی ترکی ٹوپی لگا رکھی تھی، مگر اس کے اوپر ایک سفید پٹی بھی لگی ہوئی تھی جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ مجاز و خلیفہ ہے۔ خیر میں بھی وہاں بیٹھ گیا، وہاں حضرت امام رفاعی کا اسم الفحص جو ایک وظیفہ ہے وہ پڑھا گیا، پھر فاتحہ ہوئی اور پھر سب لوگ مزار پر حاضر ہوئے، ایثار ثواب کیا گیا اور لوگ چلے گئے، لیکن میں وہیں رک گیا۔ صبح سے جن تکلیفوں کا سامنا، پھر جیب میں اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ کہیں سے کچھ کھا سکوں اور قیام کر سکوں۔ اب جو حضرت نے کرم فرمایا تو اس کی اس فیاضی اور عنایت پر خوشیوں سے آنکھوں سے آنسوؤں کا آبشار جاری ہو گیا۔ میری یہ حالت دیکھ کر کچھ لوگ جو فاتحہ پڑھ رہے تھے مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے وہیں رک گئے۔ جب میں فارغ ہوا تو وہ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سروں پر رکھوایا، پھر وہ لوگ مجھے لے کر ایک طرف کونے میں بیٹھ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں اور سروں پر کہاں سے آئے ہیں وغیرہ۔ میں نے ان کی باتوں کے جوابات دیے۔ ایک نے پوچھا کہ آپ کتنے دن یہاں قیام کریں گے؟ میں نے کہا 3 دن۔ پھر میں یہاں سے لندن چلا جاؤں گا جہاں مجھے ایک اسلامی مشن قائم کرنا ہے۔ حضرات اب آپ کو یہیں سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ آپ کی پوری زندگی کسی نہ کسی مشن کے لیے تھی۔ ایک نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آج رات کا کھانا میرے یہاں تناول فرمائیں، سبحان اللہ۔ دوسرے نے کہا کہ کل دوپہر کا میرے یہاں کھائیں، تیسرے نے کہا کل رات کا میرے یہاں کھائیں۔ ان میں ایک شخص مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا، اس کا سیلون تھا یعنی بال بنانے کی دکان۔ وہ میرے ساتھ امام صاحب کے یہاں گیا، امام صاحب میرے انتظار میں تھے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر گئے۔ وہاں ہم نے کھانا کھایا، کھانا کھلانے کے بعد انہوں نے اپنے بڑے لڑکے سے کہا کہ میرے حجرے میں ان کا سامان ہے، انہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور وہاں ان کا سامان لے کر نہایت عزت و تکریم کے ساتھ رفاعیہ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہراؤ۔ حضرت کے قیام کے ساتھ طعام اور ضروریات کا انتظام بھی گیسٹ ہاؤس کی طرف سے کروا دیا۔ اس طرح میں گیسٹ ہاؤس میں منتقل ہو گیا۔ علامہ فرما رہے ہیں ادھر وہ سیلون والا شخص کئی بار میری تلاش میں مسجد میں آیا۔ خیر مغرب کی نماز میں اس سے ملاقات ہو گئی۔ مغرب کے بعد میں پھر فاتحہ پڑھنے حاضر ہوا، پھر مجھ پر رفقت طاری تھی۔ اسی بیچ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی، اس نے مجھے روتے دیکھا تو اپنے بچے وہاں ایک سکہ دیا اور کہا کہ اس شخص کو دے آؤ۔ اس کے بعد میں گیسٹ ہاؤس میں چلا گیا، پھر سیلون والے کے ذریعے تمام لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میں وہاں ہو گئی، اس لیے وہاں شام کو بہت سے لوگ آئے اور میری خوب آؤ بھگت ہونے لگی، یہاں تک کہ سیلون اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں نے اپنے خرچ سے پورے قاہرہ کی سیر کرائی، جہاں آپ کے پاس صرف $2.5 تھے، لیکن امام رفاعی کا نبی خدائے عز و جل کی عطا سے اس قدر کرم ہوا آپ پر کہ آپ نے اتنے ہی چند پیسے میں پورے قاہرہ کا آپ نے سیر کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جامعہ ازہر بھی لے گئے، وہاں ان لوگوں نے میری خواہش پر وہاں کے ایک نہایت ذمہ دار شخص سے ملاقات کروائی۔ میں نے انہیں اپنے بارے میں تمام تفصیلات بتائی اور الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور بھارت کے تمام حالات اور اس کا نقشہ ان کے سامنے بیان کیا۔ اور یہ بات جو تھی 1970 یعنی 1970 اور 1971 کے بیچ کی ہے۔ دراصل یہ جو تمام کی تمام باتیں ہیں یہ ایک تفصیلی بات تھی، اصل بات جو تھی وہ یہ ہے کہ جو ہی میں نے ان کے سامنے تمام کی تمام باتیں رکھی تو جامعہ ازہر کے اس ذمہ دار سے بتایا کہ جامعہ اشرفیہ اس وقت بر صغیر کا سب سے بڑا سنیوں کا ادارہ ہے، اس کے ہزاروں طلباء و فارغین ہیں، اتنے شعبے ہیں، اتنے رقبے پر اس کی عظیم الشان عمارتیں پھیلی ہوئی ہیں وغیرہ۔ اس نے کہا مجھے حیرت ہے کہ ہندوستان میں ایسی بھی کوئی درسگاہ ہے، ہم تو اب تک یہی جانتے تھے کہ وہاں ایک دارالعلوم دیوبند ہے اور ایک ندوۃ العلماء ہے۔
اب آپ یہ کریں کہ وہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے کہیں کہ وہ مجھے وہاں کا نصاب تعلیم یعنی جو وہاں کا سلیبس ہے اور ادارے کی تمام تفصیلات اور ادارے کے فوٹو وغیرہ ہمارے پاس ارسال کریں تاکہ وہاں سے ہمارے تعلیمی اور ثقافتی روابط تعلق مضبوط ہو سکے۔ میں نے ان کا پتہ اور دیگر معلومات حاصل کیے۔ اس کے بعد برطانیہ پہنچنے کے بعد میں حضور حافظ ملت مولانا عبدالعزیز علیہ رحمت بانی الجامعۃ الاشرفیہ کو خط لکھا۔ حافظ ملت بہت خوش ہوئے اور یہ تمام کی تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس واقعے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کی ایک مختصر سی جو زندگی تھی جس کا آپ نے ملاحظہ کیا، ابھی آپ نے سنا سمجھا، تو اس میں بھی آپ نے تبلیغ حق کی خاطر اور مدارس کو مضبوط کرنے کی خاطر آپ نے یہ سفر کیا، اپنے لیے نہیں کیا بلکہ صرف دین کی تبلیغ کی خاطر آپ نے یہ سفر کیا۔ یہاں بزرگان دین کا فیضان بھی ہوا اور آپ نے پورے قاہرہ کا سفر آپ نے چند روپے میں آپ نے کر لیا۔ تو ہمیں سمجھ آتا ہے حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان، جنہیں دنیا قائد اہل سنت کے نام سے جانتی ہے اور رئیس القلم کے نام سے جانتی ہے، کہ آپ کے دل میں کس قدر عشق رسول کی تڑپ تھی اور آپ کے جو مختصر زندگی ہے اسے بھی آپ نے دین حق کی خاطر آپ نے اسے قربان کر دی۔ دعا ہے کہ ہم سب پر حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کا فیضان تعدل قائم رہے اور آپ کا جو مدفن ہے یعنی آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ جھارکھنڈ کے مشہور شہر ٹاٹا جمشید پور دھتکیڑی میں آپ کا مزار مبارک ہے، جہاں پر بے شمار نہ جانے ہندوستان کے باہر کے لوگ وہاں آتے ہیں اور اپنے جتنے بھی ارادے ہوتے ہیں ان تمام ارادوں کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور وہاں سے بھرپور وہاں کے فیض و برکات سے مالا مال نکل جاتے ہیں۔ اور آج بھی وہاں پر آپ کا قائم کردہ مدرسہ فیض العلوم جامعہ فیض العلوم، جہاں سے بے شمار تشنگان علوم نبویہ فارغ ہو رہے ہیں اور جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں علم کی روشنی بکھیر رہے ہیں۔ بس میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔